کرنے لگے تو پتہ چل گیا کہ 9 مئی سے کس کو فائدہ ہوا ہے بھائی. آخر یہ یہی چاہ رہے تھے, یہ وہی لوگ ہیں جو چاہتے کہ آئی ایم ایف پاکستان کو نہ اپنے آگے ایکسٹینڈ کرے اگریمنٹ. وہ چاہتے تھے پاکستان دیوالیہ ہو جائے, چولہے میں جائے, کوڑے میں جائے. لیکن ہم اپنی انا پرستی سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. اللہ نہ کرے کہ کوئی وزیر اعظم یا کوئی سیاستدان پاکستان میں سابق ہو, دوسرا کوئی بھی ہو, کسی کو تذلیل کی, ہم کسی کی تذلیل کی حمایت نہیں کرتے. نہ ہم نے کبھی سیاسی قیدی رکھے ہیں اپنے دور میں, لیکن یہ اپنے آپ کو ہر عدالت سے, ہر قانون سے ماورا کیوں سمجھتے ہیں کہ ان کو اگر عدالت سے اٹھایا گیا تو وہ یہ ان کی بے عزتی تھی. باقی لوگ چور ڈاکو ہیں, یہ تو دودھ میں دھلے ہوئے ہیں. آخر اب تو وہ اسرائیل کے میں سمجھتی ہوں ان کے پانی میں دھل چکے ہیں, اور ان کو اس پر یہ تو ان کے لیے بڑی فخر کی بات ہے. میں کسی کی فیملی کے بارے میں بات نہیں کروں گی, چاہے وہ جتنا کریں, وہ جتنا اپنی گند اچھالیں, ٹرولز, اپنے ٹرولز کو ٹویٹر پہ ہر جگہ. لیکن سوچنے کی بات ہے کہ جو پاکستان کی ریاست, پاکستان کی عوام, اس کی عیدی ایمبولنسز, اس کے ریڈیو سٹیشنز, اس کے شہداء کے مونیومنٹس, حساس تنصیبات, ہر چیز پر حملہ آور ہو, ہر چیز کو کہتا ہے جلاؤ. مجھ پر اگر کوئی میرا بال بھیگا تو پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے. یہ ان کا پیغام تھا. وہ انہوں نے زیادہ اپنے آپ کو سمجھ لیا. اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے, ہم ہمیشہ کہتے رہے, پارلیمان میں بھی کہتے تھے, پریس کانفرنس میں بھی کہتے, اتنے ہی مظالم ڈھائیں اپنے سیاسی مخالفین پر جو آپ خود سہ سکیں. what goes around انگریزی میں what goes around comes around. یہ اللہ کی یہ مکافات عمل ہوتا ہے جی. تو یہ باتیں ان کے سب کے سامنے آ رہی ہیں, مگر مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان کی پوری تاریخ میں کوئی ایسا سیاستدان کبھی ہم نے نہیں دیکھا, نہ اس نے جنم لیا ہے, نہ کبھی اس نے آواز اٹھائی ہے, کسی بھی سیاستدان نے, کسی بھی وزیر اعظم نے, خاص طور سے کبھی سابق وزیر اعظم نے اس طرح پاکستان کے خلاف تواتر پاکستان دشمن کیمپین نہیں چلائی ہے. اسے پاکستان, اگر اسرائیل اور بھارت آپ کی حمایتی کر رہے ہیں, آپ کی تنظیم کا, اس کا کیا مطلب ہے کہ دیکھیے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہائے, ہم جو مظالم ڈھاتے ہیں, جس پر ساری دنیا اب ہم کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے, وہ تنقید کے نشتر برسا رہا ہے پاکستان پر, ہماری ریاست پر, ہمارے ہیومن رائٹس ریکارڈ پر, جبکہ رپورٹیں آ چکی سب کے سامنے. خواتین کے ساتھ کیا ہوا وہ سب سامنے آ گیا, کس کے ساتھ کیا ہوا. اور ہم پھر کہیں گے, میں پھر یہ کہوں گی کہ ہم کسی کو نہیں چاہتے کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو کہ قانون کی ڈیو پروسیس نہ ہو, لیکن پاکستان کے قوانین ہیں, یہ کوئی جنگل نہیں ہے. وہ چاہ رہے تھے یہ جنگل بن جائے, لیکن یہ جنگل نہیں ہے جی. یہ جنگل کا قانون نہیں چل رہا یہاں پہ. یہ جنگل جو وہ چاہتے تھے, جس کے وہ بادشاہ بننا چاہتے تھے, یہ وہ سرزمین نہیں ہے. جس حال میں انہوں نے چھوڑا ہے, بدحالی کا قرضہ لے لے کے, جو 70 سال میں پاکستان نے نہیں لیا, اس کا ہم سامنا کر رہے ہیں جی. اس کا ہم سیاسی سامنا کر رہے ہیں. ہم آئے کہتے کہ ہم پاکستان کو بچائیں گے, ریاست کو بچائیں گے. ٹھیک ہے جی, پرائم منسٹر شہباز شریف نے ہمیشہ کہا ہے کہ میں ریاست کو بچاؤں گا, سیاست کو نہیں. میں اس تنظیم سے ہوں جہاں میری لیڈر شہید ہو گئی کہتے کہتے کہ میں پاکستان کا جھنڈا واپس سوات میں لگاؤں گی, میں بچاؤں گی, ہم بچائیں گے, ہم جانے دیں گے. اور ایک طرف یہ ہیں. تو میں اب اپنے کولیگ عطا طاہر صاحب کو کہتی ہوں کہ آپ کچھ اپنے کلمات, مجھ سے بہت زیادہ ان کے بہتر ہوں گے, کلمات شیئر کریں. وکیل بھی ہیں, آپ کو اور پیچیدگیوں میں یہ لے کے جائیں گے. مجھے کہیں پہنچنا ہے, میں ضرور اس کے بعد تھوڑی دیر بیٹھتی ہوں اور پھر آپ سے معذرت چاہتی ہوں. بس یہ یاد رکھیں کہ جو بھی پاکستانی اس کی مذمت کرے وہ کم ہے, اس عمل کی جو مذمت کرے وہ کم ہے جی. شکریہ. بہت شکریہ جی. شہری رحمان صاحبہ نے بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی. یہ معاملہ بہت سنگین نوعیت کا معاملہ ہے. یہ معاملہ پاکستان کی سالمیت سے متعلقہ معاملہ ہے کہ ایک ایسا ملک جس کے خلاف ثبوت موجود ہیں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے, اور سنگین ثبوت موجود ہیں کہ نہتے فلسطینیوں کی جو موومنٹ ہے
اس پر کس طرح سے مظالم ڈھائے گئے, کس طرح سے میں ورڈ جینوسائیڈ یوز کروں گا, مسلمانوں کا جینوسائیڈ کیا گیا, جسے نسل کشی کہتے ہیں, نسل کشی کی گئی, اور وہ آج بھی مظالم جاری ہیں, کبھی غزہ میں, کبھی ویسٹ بینک میں. اور آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہتھیار نہیں ہوتے, مگر اسرائیلی فوج جس طریقے سے جدید ہتھیاروں کا استعمال کرتی ہے, آج وہ اسرائیلی گورنمنٹ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے اقوام متحدہ چلی گئی ہے. آپ تاریخ کا جبر دیکھیں اور یہ ستم ظریفی دیکھیں کہ 9 مئی کے حوالے سے ہم ڈے 1 سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ملک دشمن کاروائی ہے, یہ جنہوں نے کروائی ہے ان کے تانے بانے ملک دشمنوں سے ملتے ہیں. اور اسرائیل کا اقوام متحدہ میں جانا اور یہ کہنا کہ پاکستان میں پرامن احتجاج کی اجازت نہیں ہے, پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو حساس بلڈنگز کو نشانہ بنایا گیا, شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی گئی, سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا, پاک فوج کی سینسٹیو بلڈنگز پہ حملہ کیا گیا, وہ محض اتفاق نہیں تھا, وہ بائی ڈیزائن تھا. اور حکیم سعید مرحوم آج سے کئی دہائیاں پہلے یہ پیشن گوئی کر گئے تھے کہ پاکستان میں ایک ایسا لیڈر آئے گا جس کے تانے بانے اسرائیل سے ملتے ہوں گے, جو اسرائیل میں لابی کرے گا. اور لابنگ فرم, جس طرح شری رحمان صاحبہ نے پوائنٹ آؤٹ کیا, لابنگ فرمز ہائر کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے. اور میں فورن فنڈنگ کیس کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا. فورن فنڈنگ کیس میں جن اسرائیلی شہریوں کی طرف سے مالی امداد تحریک انصاف کو دی گئی, بیری سی شنیپس نامی آدمی, وہ کیوں دی گئی؟ دنیا بھر میں الیکشن کی جو فنڈنگ ہوتی ہے, آپ کسی بھی جماعت کو جب فنڈنگ کرتے ہیں آپ اس لیے کرتے ہیں کہ جب وہ جماعت برسر اقتدار آئے گی تو وہ آپ کی ایجنڈے پہ مبنی پالیسی سازی کرے گی, پالیسی تیار کرے گی. تو اب سمجھ آئی کہ فورن فنڈنگ سے لے کے 9 مئی تک اس جماعت کے خلاف جتنی بھی ثبوت موجود ہیں, جو بھی واقعات رونما ہوئے ہیں, اس کے تانے بانے بین الاقوامی سطح پر اینٹی پاکستان جو ایک اسٹیبلشمنٹ ہے, یہ اینٹی پاکستان جو سینٹیمنٹ ہے اس سے جا کے ملتے ہیں. ورنہ کسی اسرائیلی شہری کو کیا ضرورت ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو فنڈنگ کرے, ان کی پولیٹیکل عزائم کو آگے بڑھانے کے لیے ان کو پیسے بھجوائے. اس کا جواب آج تک نہیں ملا تھا کہ اسرائیلی شہری کیوں تحریک انصاف کی فنڈنگ کریں, آج جواب مل گیا. اور دیکھیے 9 مئی کے واقعات پاکستان کی تاریخ میں بہت اہمیت کے حامل ہیں کہ وہ پاکستان کی تاریخ کے سیاہ ترین دنوں میں سے ایک دن ہے جب ریاست کے خلاف ایک سیاسی جماعت کے چند مٹھی بھر عناصر نے, شرپسندوں نے کاروائیاں کی, پاکستان کے وقار کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی, پاکستان کی عزت کو مجروح کرنے کی کوشش کی. اور وہ کیوں کی؟ وہ اس لیے کی کہ یہ تاثر جائے کہ عمران خان از لارجر دین دا اسٹیٹ, وہ اسٹیٹ آف پاکستان سے بڑا ہے. مائنڈ یو, پاکستان سے, پاکستان کی ریاست سے کوئی بڑا نہیں. یہ ملک ہے تو ہم ہیں. اور اسرائیلیوں کے ساتھ تانے بانے, یہ تو اب کوئی اس میں ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. یہ اب روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ اسرائیلی گورنمنٹ کے اس اقدام سے, عمران احمد نیازی کے دفاع میں آنے سے اور ان کے کارکنان کی گرفتاری پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے الزامات لگانے سے اور اقوام متحدہ سے رجوع کرنے تک, اب تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ عمران نیازی کس کے کہنے پہ یہ سب کچھ کر رہا تھا اور اس کے تانے بانے کہاں ملتے ہیں. اور یہ ایک منصوبہ بندی تھی, سوچی سمجھی سازش تھی. اور میں یہ بالکل کلیئر کر دوں کہ جتنے لوگ آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں نادرا کے ڈیٹا بیس سے ہم نے لنک اپ کر کے, تمام تحریک انصاف کے لیڈران ہیں, کارکن ہیں, اور یہ تاثر دیا جاتا ہے. تو عمران خان کی
फैमिली वहां मौजूद थी, उनकी तीनों बहनें वहां मौजूद थी कोर कमांडर हाउस लाहौर के बाहर, उनका भांजा वहां मौजूद था वर्दी हाथ में उठाए, हसान न्याजी। तो ये लोग मौके पर मौजूद थे, इनकी मौजूदगी साबित है। आपके फैमिली मेंबर जिना हाउस क्यों गए थे, क्या करने गए थे? क्या ये पीसफुल प्रोटेस्ट था? क्या किसी के घर को आग लगा देना, उसकी फैमिली को जदोकोब करना, जानो माल को नुकसान पहुंचाना, क्या ये पीसफुल प्रोटेस्ट है? हां, इजराइल की नजरों में ये पीसफुल प्रोटेस्ट है, क्योंकि इजराइल जो निहत्ते मुसलमानों पे मजालिम ढाता है, उनको पता है किस तरह की कार्रवाइयां कैसे की जाती हैं। तो ये बेसिकली वही रविश है कि जब कश्मीर में जब इंसानी हुकूक को सल्ब किया गया मकबूजा कश्मीर में, और उसको स्टेट टेरिटरी डिक्लेयर किया गया, उसकी आजाद हैसियत को, जो एक स्टेट की हैसियत थी, उसको खत्म करके उसको भारत का हिस्सा डिक्लेयर करके वहां पे फेडरल राज जो है वो नाफिज किया गया। तो ये इमरान न्याजी साहब के दौर में क्यों हुआ? और क्या वो बताना पसंद करेंगे कि जब वो अमेरिका के दौरे से आते हैं तो कहते हैं मैं कश्मीर का वर्ल्ड कप लेके आया हूं। तो उसके चंद हफ्तों बाद भारत ने कश्मीर में इंसानी हुकूक को सल्ब कर लिया, उसको स्टेट टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया। तो ये जो शरी रहमान साहिबा ने बात की है कि राइट विंग गवर्नमेंट इंडिया की, राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया की, और राइट विंग, एक्सट्रीम राइट विंग गवर्नमेंट इजराइल की, और वहां की जो राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इमरान न्याजी की इमदाद में इसलिए आई हैं क्योंकि वो एक एजेंडे पे कारबंद हैं, इस मुल्क की मईशत तबाह की और इस मुल्क की 9 मई को सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तो ये एजेंडा ना सिर्फ लोकली इन्होंने यहां पे मुल्क के खिलाफ साजिश की, अब तो बैनुल अक़वामी सबूत आ चुका, इररिफ्यूटेबल एविडेंस आ चुका, और इजराइल ने इमरान खान के हक में डॉक्यूमेंट जमा कराया है जो कि क़यामत तक मुंह बोलता सबूत रहेगा कि ये इजराइल बैक्ड पार्टी है, फॉरेन फंडेड पार्टी है, और ये पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ ऑपरेट कर रही है। बहुत शुक्रिया। मैं एक चीज कहना चाहती हूँ आपसे इजाजत लेने से पहले अता, कि ये जो बार बार कह रहे हैं कि मेरी तजलील हुई, ये एक सवाल तो बनता है। वो इसलिए कि भाई आप क्या हैं? आप कोई कानून से बाला हैं क्या? मरियम नवाज और फरियाल तारपुर को जिस तरह उठाया गया वो ठीक था? तो क्या 2 किस्म के कानून चाहते हैं इस मुल्क में? 2 किस्म की हर तरीका चाहते हैं? वो आमिर रहे, जंगल बनाते रहे पाकिस्तान को, और हम पर गाली गलोच अभी भी उनको ये एहसास नहीं है, न्याजी को ये एहसास नहीं है कि पाकिस्तान किस नहज पे खड़ा है, लोगों की तकालीफ क्या है, चाहे वो सैलाबों से हो।